آج سے تقریباً 6000 سال پہلے جب دنیا کے زیادہ تر لوگ شکار کر کے چھوٹی بستیوں میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت زمین کے ایک زرخیز علاقے میں انسان نے پہلی دفعہ شہر بنانا شروع کیا۔ اس علاقے کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا تھا، جو دو دریاؤں ٹگرس اور یوفریٹس کے درمیان واقع تھا۔ آج یہ علاقہ زیادہ تر عراق کے حصے میں ہے۔ یہاں پر ایک قوم بسی جسے ہم سومیرینز کے نام سے جانتے ہیں۔ ہسٹری کے مطابق یہ دنیا کی پہلی سیویلائزیشن تھی جسے ہم جانتے ہیں۔ ہسٹورینز ابھی تک یہ کنفرم نہیں کر پائے کہ سومیرینز اصل میں کہاں سے آئے۔ یہ لوگ تقریباً 4000 سال کے آس پاس اچانک سے ہسٹری میں نظر آتے ہیں۔ ان کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان کی لینگویج کسی بھی دوسری قدیم زبان سے ملتی نہیں ہے، اس لیے ہسٹری میں اسے لینگویج آئسولیٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان کا کوئی آباء و اجداد نہیں ملتا، یہ بالکل ہی ایک الگ اور یونیک زبان تھی، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سومیرینز شاید کسی اور جگہ سے مائگریٹ کر کے میسوپوٹیمیا آئے تھے۔ سومیرینز کی سب سے بڑی پہچان ان کا علم اور ان کی انوینشنز ہیں۔ انہوں نے دنیا میں پہلی دفعہ لکھنے کے طریقے انٹروڈیوس کیے۔ یہ لوگ گیلی مٹی کے ٹیبلٹس پر نشان بنا کر لکھتے تھے اور ریکارڈ رکھتے تھے۔ اس لکھائی کا مقصد صرف کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ اناج کا حساب، ٹریڈ کے ریکارڈ اور قانونی معلومات کو محفوظ رکھنا بھی تھا۔ اور آج اسی لکھائی کی وجہ سے آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سومیرینز نے ویل کا استعمال بھی سب سے پہلے شروع کیا۔ پہلے یہ ویل فارمنگ اور مرغی خانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ٹرانسپورٹ کا حصہ بن گیا۔ وقت اور حساب کے معاملے میں بھی سومیرینز بہت آگے تھے۔ انہوں نے 60 پر مبنی نمبر سسٹم بنائے۔ آج جو ہم 60 سیکنڈ کا 1 منٹ اور 60 منٹس کا 1 گھنٹہ گنتے ہیں، یہ سسٹم وہیں سے آیا۔ آسمان کو دیکھ کر انہوں نے کیلنڈر بنایا تاکہ کھیتی باڑی کے موسم کو سمجھ سکیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ایڈوانس کیسے ہو گئے کہ جب اس وقت ماڈرن سائنس موجود نہیں تھی؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ سومیرینز نیچر کو بہت غور سے دیکھتے تھے۔ سیلاب کب آتا ہے، پانی کہاں سے گزرتا ہے اور زمین کس وقت زرخیز ہوتی ہے، یہ سب انہوں نے تجربے سے سیکھا۔ سیلاب سے بچنے کے لیے انہوں نے کینالز اور بند بنائے، جس سے انجینئرنگ ڈیولپ ہوئی۔ اپنا علم لکھنے کی وجہ سے ہر نئی جنریشن پہلے سے زیادہ سمجھدار ہوتی گئی۔ سومیرینز کا بلیف سسٹم بھی ان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ یہ لوگ ایک سے زیادہ خدا کو مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قدرت کی ہر طاقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی خدا ہے، جیسے بارش، بجلی، دھوپ، فصل اور تباہی، سب کو وہ الگ الگ پاور سے جوڑتے تھے، اور اسی پاورفل طاقتوں کو سومیرینز انوناکی کہتے تھے۔ انوناکی سومیرینز کے لیے خدا تھے۔ ان کے مطابق جو دنیا کے نظام کو چلاتی ہے، یہ ان کے ریلیجن کا بلیف سسٹم تھا۔ آج کے دور میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انوناکی اصل میں ایلینز تھے۔ یہ خیال زیادہ تر 20ویں صدی کے رائٹرز اور ڈاکومنٹریز نے پاپولر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انوناکی اسپیس سے آئے تھے اور انسانوں کو یہ سب چیزیں سکھائیں، لیکن ہسٹورینز اور سائنٹسٹ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک اینشنٹ سومیرینز ٹیکسٹ میں ایسی کوئی واضح بات نہیں ملتی۔ قرآن اور بائبل دونوں میں میسوپوٹیمیا کا علاقہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بائبل میں یوفریٹس دریا کا ذکر ملتا ہے اور ارلی ہیومن سیٹلمنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قرآن سومیرینز کا نام سیدھا نہیں لیتا، لیکن یہ بات واضح کرتا ہے کہ ہر قوم کے پیچھے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا گیا۔ اس لیے مسلم اسکالرز کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ سومیرینز کے پاس بھی کوئی نبی آئے ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ان کی اصل تعلیمات گم ہو گئی ہوں اور لوگ صرف اپنے ہی بلیفز پر چلنے لگے۔ سومیرین سویلائزیشن ایک دن اچانک ختم نہیں ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اریگیشن کی وجہ سے ان کی زمین نمکین ہوتی چلی گئی، جس سے ان کی کھیتی باڑی کمزور ہو گئی۔ اس کے علاوہ دوسری قوموں نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سومیرینز انہی قوموں میں مرج ہو گئے۔ ان کا نام ہسٹری سے غائب ہو گیا، لیکن ان کا علم زندہ رہا۔
آج جو ماڈرن دنیا ہم دیکھتے ہیں اس کی بنیاد سومیرینز نے ہی رکھی. لکھائی، قانون، شہر، وقت اور حساب، یہ سب انہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں.